طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے منع کرنے کے باوجود مولانا فضل الرحمان کو جلسوں میں ڈیزل کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر ڈیزل کا معاملہ کیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں جب مولانا فضل الرحمان PPP کے اتحادی تھے اور کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، تو تب کی اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا افغان طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کر رہے ہیں، کیونکہ تب افغانستان میں ملا عمر برسر اقتدار تھے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد اب عمران خان اپنی تقاریر میں فوجی سربراہ کے منع کرنے کے باوجود ماضی میں لگائے گئے اسی الزام کو دہرا رہے ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت کا چوتھا اور خیبر پختونخوا میں 8واں سال چل رہا ہے، لہٰذا اگر یہ الزام سچ پر مبنی تھا تو اس تمام عرصے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مولانا کے خلاف ڈیزل کے پرمٹ بیچنے کے الزام پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان کو ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے ڈیزل کے نام سے پکارا گیا ہے تاکہ انہیں کرپٹ ثابت کیا جا سکے، لیکن عمران خان تو اس معاملے میں اخلاقیات کی تمام حدیں پھلانگ گئے ہیں۔ موصوف نے دیر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے آرمی چیف جنرل باجوہ نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنے سے منع کیا ہے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ مولانا کا یہ نام میں نے نہیں بلکہ عوام نے رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 9 مرتبہ مولانا کو ڈیزل کہہ کر مخاطب کیا اور پھر اسی تقریر میں نیوٹرل کو جانور بھی قرار دے دیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ دراصل نیوٹرل کا لفظ انہوں نے فوجی قیادت کے لیے استعمال کیا، جو موجودہ سیاسی بحران میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے غیر جانبدار رہنے کو ترجیح دے رہی ہے، جس کی عمران خان کو شدید تکلیف ہے۔ ان حالات میں عمران خان اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا دیکھ کر فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین سمیت فوجی قیادت کو بھی گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل قرار دینے کی کہانی بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 1993 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت اقتدار میں آئی تھی تو مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی تھے اور خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ اسی دوران افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو مولانا فضل الرحمان پر مسلم لیگ نون نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کر رہے ہیں، جن کا کوٹا انہیں وفاقی حکومت سے مل رہا ہے۔ حامد میر نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ الزام تو لگا، لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ بعد میں جب پرویز مشرف 2002 کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو مسلم لیگ ق نے یہی الزام دہرایا، لیکن تب عمران خان اس معاملے پر مولانا کا دفاع کیا کرتے تھے، لہٰذا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ محض ایک الزام ہے اور مولانا کے مخالفین صرف ان کی شخصیت کا تاثر خراب کرنے کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں۔ حامد میر نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ نام پہلے عطاء الحق قاسمی نے اپنے کالم میں استعمال کیا تھا، جو بعد میں سیاسی مخالفین نے اچھل کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے حامد میر نے سال 2019 میں روزنامہ جنگ میں ایک کالم بھی لکھا ہے، جس میں کہا گیا کہ مولانا کے سیاسی مخالفین اس اصطلاح کو تانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نواز شریف بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک نجات چلانے میں مصروف تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عطاء الحق قاسمی نے اسی سال اپنے ایک اور کالم میں سال 2006 میں مولانا سے معافی بھی مانگی تھی۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ یہ الزام سراسر جھوٹ ہے اور اگر سچ ہوتا تو موجودہ اور سابق حکومتوں کو مولانا کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے تھا۔ حامد میر کے مطابق یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے ڈیزل پرمٹ شخصیات کو نہیں بلکہ پیٹرول پمپس کو جاری کیے جاتے ہیں۔ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا کہ ایک دن انہوں نے JUI کے رہنما مولانا نظام الدین شامزئی سے اس الزام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے گھٹیا الزام قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ عطاء الحق قاسمی سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کالم میں کیوں لکھا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر ایک طویل عرصے تک غیر حاضر رہنے کے بعد واپس لوٹنے والے حامد میر کے مطابق میں نے عطاء الحق قاسمی سے بھی پوچھا تھا، لیکن انہوں نے ایک اخبار کی خبر کا ذکر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لیا تھا، لیکن عطاء الحق قاسمی کے پاس اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل نہیں تھی کہ پرمٹ کس سے لیا اور کتنے میں لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بغیر ثبوت کے جعلی خبر کیسے شائع کروائی جاتی ہے اور پھر اسے سیاسی بیانیے کا حصہ بنانے کی مخالفین کوشش کرتے ہیں۔ حامد میر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وزیر پیٹرولیم بھی تھے
और उन्होंने अपना असर और सूख इस्तेमाल करके डीजल परमिट बेचे थे। तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि मौलाना फजल रहमान कभी भी पेट्रोलियम के वजीर नहीं रहे हैं, बल्कि वो बेनजीर हुकूमत में उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन थे। शमीम शाहिद पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं और अफगानिस्तान जद्दोजहद समेत तालिबान की 90 की दहाई की हुकूमत की कवरेज भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उस जमाने में कबायली इलाका जात अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट रूट थे, जिस तरह अब भी हैं, और तजारत इसी रास्ते से की जाती थी। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के लिए गंदम और डीजल के परमिट लिए जाते थे, यानी यहाँ से अफगानिस्तान डीजल बरामद किया जाता था और उसके लिए परमिट लेना पड़ता था। शमीम शाहिद ने बताया कि यही इल्ज़ाम मौलाना फजल रहमान पर लगाया जाता है कि उनको बेनज़ीर हुकूमत ने डीजल का परमिट दिया था। ताहम तहकीक के दौरान मौलाना फजल रहमान के खिलाफ डीजल परमिट लेने या इससे मुंसलिक किसी किस्म की करप्शन का कोई इल्ज़ाम या रेफरेंस कभी सामने नहीं आया। मौलाना फजल रहमान से इस इल्ज़ाम के बारे में माजी में मुतअद्दिद बार ज़राए अबलाग के नुमाइंदों और टीवी प्रोग्राम्स में पूछा गया कि इसके पीछे कहानी क्या है और इसमें कितनी हकीकत है। इसी इल्ज़ाम के बारे में हामिद बीर ने एक और प्रोग्राम में पूछा तो मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया, अगर मैंने कोई डीजल परमिट लिया है तो परमिट तो बगैर दस्तावेजात के नहीं लिया जाता, तो अगर परमिट लिया है तो इसके सबूत सामने लेकर आएं। इस मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अब्दुल जलील चांद ने बताया कि तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत का चौथा और खैबर पख्तूनख्वा में 8वां साल चल रहा है, लिहाजा इस तमाम अरसे में अब तक PTI या इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इस इल्जाम की तहकीक क्यों नहीं की या कोई सबूत सामने क्यों नहीं लेकर आए। उन्होंने बताया कि ये सरासर झूठ है। अगर PTI के पास कुछ सबूत होते तो अभी तक सामने ला चुके होते, लेकिन जब उनके पास दलाल खत्म हो जाते हैं तो वो गालियों पर उतर आते हैं और मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जलील जान से जब पूछा गया कि क्या मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अगर इस इल्ज़ाम की तहकीकात हुकूमत करती है तो वो क्या पेश होने के लिए तैयार होंगे, इसके जवाब में उनका कहना था कि मौलाना तो पहले भी और अब भी तैयार हैं कि इसकी तहकीकात एक गैर जानिबदार एहतसाब इदारे से कराई जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।